بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹفن کا ڈبہ کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے کھانے کے ساتھ ایسی کوئی چیز بھی دے سکتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اور اتنی قیمتی چیز ٹفن میں ڈال کر دینے کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری بیوی کے پاس روزانہ یہ چیز کہاں سے آ رہی تھی؟ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس فقیر کی صحت کیوں اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی تھی، لیکن میری بیوی کی صحت کیوں گر رہی تھی؟ اس بات کا مجھے ابھی تک صحیح سے اندازہ نہ ہو سکا تھا، اور اب میں خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے اس بات کا جواب چاہیے تھا کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ میں پچھلے اتنے دنوں سے اس کی طبیعت کو لے کر اتنا زیادہ فکر مند تھا، لیکن نہ ہی اس نے مجھے کوئی ایسی بات بتائی تھی اور نہ ہی کبھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹفن میں مجھے کیا ڈال کر دے رہی ہے۔ اگر وہ فقیر اپنی دعاؤں کے درمیان اس بات کا ذکر نہ کرتا کہ ٹفن کے اندر کوئی بہت قیمتی چیز بھی موجود ہے، تو شاید میں اس بات سے ہمیشہ بے خبر رہتا اور اپنا کھانا یوں ہی اس کے حوالے کرتا رہتا۔ میں اپنی سوچوں میں گم ٹفن کا ڈبہ لیے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بیوی ندا مجھے اس وقت گھر پر دیکھ کر حیران ہوئی اور فوراً ہی پوچھنے لگی، وقار، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج آپ دوپہر کے وقت کیسے گھر لوٹ آئے ہیں؟ میں نے ندا کے آگے ٹفن کھول کر رکھا اور کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے اور تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ میری بات سن کر اور ٹفن کا ڈبہ دیکھ کر ندا حیرانی سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو اس بارے میں آج علم ہوا ہے کہ آپ نے آج تک ٹفن کھول کر نہیں دیکھا تھا؟ اس کی بات پہ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں نے آج تک اس کا دیا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک فقیر کو دے دیا کرتا تھا، اور آج پہلی دفعہ میں نے اس ٹفن کو کھولا ہے تو مجھے اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ اس کے اندر تو اتنی قیمتی چیز موجود ہے۔ آخر تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی اور اس کو ٹفن میں دینے کا کیا مقصد ہے؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ کافی دیر خاموش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسے سچ سے پردہ اٹھایا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی تو میرے لیے وہ کر رہی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ میری بیوی ٹفن میں کون سی قیمتی چیز رکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ میرا نام وقار ہے۔ میرا تعلق سندھ کے ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے۔ آج سے پورے 1 سال پہلے میری اور ندا کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والی اور سلیقہ شعار بیوی تھی۔ اس کے اندر ہر وہ خوبی موجود تھی جو کسی کا بھی دل جیت سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ ندا کی ہر بات کو دل سے قبول کیا تھا۔ میرے گھر والے اندرون سندھ میں رہتے تھے اور مجھے نوکری کی غرض سے ندا کے ساتھ شہر آ کر شفٹ ہونا پڑا تھا۔ نئے شہر اور نئی جگہ ہونے کے باوجود بھی ندا کی موجودگی میں نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا تھا۔ ہر مشکل، ہر دکھ پریشانی میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اس قدر عجیب حرکتیں کر جاتی کہ میں حیران رہ جاتا۔ اس کی کچھ عادتیں بالکل انوکھی اور میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے نہ صرف اس کی خوبیوں کے ساتھ اپناتا ہے، بلکہ اس کی عجیب و غریب باتوں کو بھی دل سے قبول کر لیتا ہے، اور ہمارے رشتے میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے ندا کو صرف اس کی خوبیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی خامیوں کے ساتھ بھی قبول کیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ ندا سے زیادہ بہتر لائف پارٹنر مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں میں شدید بیمار ہو گیا۔ میری بیماری کو دیکھتے ہوئے ندا بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے زبردستی ہسپتال لے گئی۔ میں 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ میرے بہت زیادہ ٹیسٹ ہوئے اور مجھے ڈسچارج کرتے وقت بتایا گیا کہ باہر کے کھانے کی وجہ سے میری طبیعت ناساز ہوئی تھی۔ ندا تو فوراً میرے گھر والوں کو اطلاع کر کے بلانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اماں تو چھوٹی سی بات کا بھی ہوا بنا دیں گی اور میری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے اتنا زیادہ بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے خود کو سنبھال لیا اور جلدی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا تو وہ ندا کا حساس رویہ تھا۔ جس دن سے میں ہسپتال سے چھٹی لے کر گھر آیا تھا، وہ میرے ساتھ عجیب و غریب برتاؤ کر رہی تھی، جیسے میں حد سے زیادہ بیمار ہوں یا پھر کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔
میں نے کئی دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ تو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھنے لگی تھی۔ اور سب سے بڑی مشکل کی بات یہ تھی کہ اب وہ مجھے باہر کے کھانے کو دیکھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ہر روز مجھے گھر سے کھانا بنا کر دیا کرتی تاکہ میں کوئی بد پرہیزی نہ کروں۔ میں ان سب پابندیوں سے بے انتہا تنگ آ چکا تھا، اس لیے ایک دن میں ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ٹفن کو نظر انداز کر کے خاموشی سے گھر سے دفتر کے لیے نکل رہا تھا کہ میری بیوی ندا نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگی، وقار، آپ آج پھر اپنا ٹفن بھول کر جا رہے ہیں۔ اس کے جارحانہ انداز دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے ڈرامہ کرتے ہوئے سر پر ہاتھ مارا اور کہا، ہاں ندا، میں جلدی میں بھول گیا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں جان بوجھ کر ٹفن گھر پر ہی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی ندا کے ہوتے ہوئے ایسا کہاں ممکن تھا؟ اسے تو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یاد رہتی تھی۔ ندا کی وجہ سے میں نے مجبوراً اپنا ٹفن اٹھایا اور گھر سے نکل گیا، لیکن میرا گھر کا کھانا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے باہر کے کھانوں کا بہت شوق تھا، لیکن باہر کے کھانوں سے اکثر میری طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی اور مجھے اسکن الرجی بھی رہتی تھی، اور اب تو میں 2 دن ہسپتال میں بھی گزار کر آیا تھا۔ اسی لیے ندا مجھے پابندی سے گھر کا کھانا دے رہی تھی، لیکن میں نے ایک دن بھی ٹفن کھول کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں ہر روز اس ٹفن کو اپنے ہی کلرک کو دے دیا کرتا۔ آج میں آفس کے باہر اپنی گاڑی سے اترا تو مجھے آفس کے دروازے کے قریب ہی ایک بنگالی فقیر بیٹھا نظر آیا۔ اس بیچارے کی حالت بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ٹفن اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ وہ کھانا کھا کر میرا ٹفن چوکیدار کے حوالے کر دے۔ مجھے تو جیسے تیسے اس کھانے سے جان چھڑانی تھی، اور ایک فقیر کو کھلا کر تو مجھے ثواب ہی ملنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے یہ کھانا دے دیا۔ میرے ہاتھ سے ٹفن لے کر فقیر بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے جلدی ٹفن کھولنے لگا۔ واقعی وہ بہت زیادہ بھوکا لگ رہا تھا۔ کھانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں عمارت کے اندر داخل ہو گیا، اور چھٹی کے وقت میرے چوکیدار نے مجھے خالی ٹفن پکڑاتے ہوئے بتایا کہ وہ بنگالی فقیر یہ ٹفن ان کے حوالے کر گیا تھا۔ میں نے ٹفن گاڑی میں ڈالا اور گھر لوٹ آیا۔ میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ میرا کھانا کسی ضرورت مند فقیر کو مل گیا تھا، اور وہ مجھے بہت دعائیں بھی دے گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ندا نے میرے ہاتھ سے ٹفن لیتے ہی پوچھا، وقار، آپ نے سارا کھانا ختم کر لیا تھا نا؟ میں نے فوراً کہا، ہاں میں نے سب کچھ کھایا ہے، تم فکر نہ کرو، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے KFC سے آرڈر کر کے کھانا منگوایا تھا۔ مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ندا نے ٹفن میں مجھے کیا بنا کر دیا تھا۔ میری بات سن کر ندا کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی کہ میں نے اس کا دیا ہوا کھانا پورا ختم کیا ہے۔ مجھے اس کی معصومیت پر پیار آ رہا تھا۔ ایسی ہی تھی، جب سے شادی ہو کر میرے گھر آئی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میرے معاملے میں وہ حد سے زیادہ حساس تھی۔ مجھے چھینک بھی آ جاتی تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، اور جب سے اس نے باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب ہوتے دیکھی تھی، تب سے مجھ پر اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی تھیں کہ میں اکتا گیا تھا۔ وہ زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی تھی، اور میرے اتنے ڈھیر سارے ٹیسٹ بھی کروا دیے تھے۔ اس کے باوجود بھی اسے اطمینان نہ ہوا تھا، اور اس دن کے بعد سے وہ میرے سر پر سوار ہو گئی تھی کہ میں باہر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، جبکہ باہر کے کھانے کے بغیر تو میری زندگی ہی نہیں تھی۔ میں جب تک KFC یا میکڈونلڈ سے آرڈر نہ کر دیتا، میرا دن نہ گزرتا تھا، لیکن یہ بات میں ندا کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اسی لیے اس سے چھپ کر باہر کا کھانا کھانے لگا تھا۔ اگلی صبح بھی ندا مجھ سے 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے کچن میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں یہ کیسی لڑکی تھی جسے میرے لیے کھانا بنا کر اتنی خوشی ملتی ہے، جبکہ میں اسے تھکانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ندا سے بہت محبت تھی، اور میں اسے ہر طرح کا آرام دینا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت باورچی خانے میں موجود کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی تھی تاکہ میں کچھ الٹا سیدھا نہ کھا لوں۔ میں اپنے وقت پر بستر سے اٹھا اور تیاری کر کے ناشتہ کر رہا تھا کہ ندا نے ٹفن لا کر میرے سامنے رکھ دیا
اور مسکرا کر کہنے لگی کہ آج بھی پورا کھا کر آئیے گا، میں بہت محبت سے بناتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر ندا کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس سب کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں، تم خواہ مخواہ اتنی صبح اٹھ کر ان چکروں میں پڑ جاتی ہو۔ ایک آدھ دفعہ باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روز ہی ایسا ہوگا۔ میری بات پر ندا کہنے لگی کہ اسے یہ سب کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے میں اسے منع نہ کروں۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور ٹفن لے کر گھر سے نکل پڑا۔ نادانستہ طور پر گاڑی سے اترتے ہی میری نگاہوں نے اس بنگالی فقیر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میں گھر کا بنا ہوا کھانا ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد مجھے وہ فقیر کچھ دور نظر آ گیا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا تو وہ دوڑا چلا آیا اور میرے ہاتھ سے ٹفن پکڑ کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ ٹفن چوکیدار کو دینے کی ہدایت کی اور دفتر میں داخل ہو گیا۔ اب مجھے سکون تھا کہ میرا کھانا ایک مستحق اور ضرورت مند کو پہنچ رہا ہے اور میں خود باہر سے آرڈر کر کے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اسی طرح میری بیوی بھی خوش تھی اور میں بھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور مہینہ گزر گیا۔ میں پورے 1 مہینے سے اس بنگالی فقیر کو اپنا کھانا دے رہا تھا اور وہ ہر روز ہی مجھے دعائیں دیتا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی صحت میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو وہ فقیر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کی صحت تو مجھ سے بھی اچھی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تو خوشی خوشی خود ہی میرے پاس دوڑا چلا آتا اور ٹفن لے کر اسے کھولنے بیٹھ جاتا۔ اب تو اس کی اس بے صبری حرکت پر مجھے ہنسی آیا کرتی تھی۔ آج کل دفتر میں بہت زیادہ کام تھا اور میں گھر پہنچنے میں کافی لیٹ ہونے لگا تھا۔ میں آدھی رات کو بھی گھر واپس جاتا تو ندا میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل جاتا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ندا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس سے پوچھا بھی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں کے نیچے واضح ہلکے دکھائی دینے لگے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ پہلے سے بہت کمزور لگنے لگی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، فقیر کی صحت میں آنے والی تبدیلی مجھے بہت واضح دکھائی دے رہی تھی، اور ندا کی گرتی ہوئی صحت بھی مجھ سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ میں نے ندا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی تو وہ فوراً ہی ناراضگی سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں وقار آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت میرے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں جو کچھ کر رہی ہوں آپ کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ شاید صبح جلدی اٹھنے اور رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے میں آپ کو کمزور دکھ رہی ہوں۔ آپ میری فکر کی بجائے جلدی گھر آ جایا کریں، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ندا کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ شاید واقعی وہ بہت کم نیند لینے لگی تھی، اسی لیے اس کی صحت میں فرق آ رہا تھا، اور وہ بھوکا فقیر، اسے بھی روزانہ اتنا اچھا گھر کا کھانا کھانے کو مل رہا تھا، اسی لیے اس کی صحت بھی اچھی ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو ندا کی طبیعت مجھے زیادہ خراب لگ رہی تھی، اور پھر وہ رات کا کھانا لگاتے لگاتے چکرا کر گرنے لگی، تو میں نے فوراً سے اسے سہارا دے کر زمیں بوس ہونے سے بچا لیا اور غصے سے کہا کہ تم اپنا خیال رکھتی نہیں ہو اور میری اتنی فکر کرتی ہو، چلو اب میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس تاکہ تمہارا صحیح سے چیک اپ ہو سکے۔ لیکن ندا نے تو صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی محبت اور ساتھ چاہیے، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے غصے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور وہ بالکل بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، ڈاکٹر کے نام پہ اس کی جان نکلتی تھی۔ دراصل ندا میرے چچا کی بیٹی تھی، اور ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری محبت بہت زیادہ گہری تھی۔ ندا کو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی خبر رہتی تھی، اور وہ میرا حد سے زیادہ خیال بھی رکھتی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل وہ اپنی طرف سے بہت لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا اور کہا کہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی۔ ندا ہمیشہ کی طرح اپنی محبت بھری باتوں سے مجھے منانے لگی، لیکن اس دفعہ مجھے آسانی سے راضی نہیں ہونا تھا، کیونکہ بات اس کی صحت کی تھی۔
اگلی صبح بھی میں اس سے بات کیے بنا ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے لگا تو اس نے زبردستی ٹفن میری گاڑی میں رکھ دیا۔ میں روزانہ کی طرح ٹفن بنگالی فقیر کو دے کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ وہ فقیر زور زور سے مجھے دعائیں دیتے کہنے لگا، صاحب جی آپ بہت بڑے دل والے ہیں، لوگ تو ہم فقیروں کو روپیہ دیتے ہوئے بھی 100 بار سوچتے ہیں، اور آپ روزانہ اپنا کھانا مجھے دے جاتے ہیں، اور صرف کھانا ہی نہیں بلکہ اتنی قیمتی چیز بھی کھانے کے ساتھ مجھے دے جاتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا نے آپ کو کتنا بڑا دل دیا ہے۔ اس فقیر کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں بھلا ایسی کون سی قیمتی چیز اسے دے رہا تھا کہ وہ حیران ہو رہا تھا؟ گھر کا بنا ہوا کھانا ہی تو تھا، لیکن جس طرح وہ فقیر مجھے دعا دے رہا تھا اور جس طرح کی بات کر رہا تھا، میں حیران پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں اس فقیر سے پوچھوں کہ وہ کس قیمتی چیز کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ بات میری ذات کو گوارا نہ تھی کہ میں ایک فقیر کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کروں کہ مجھے یہی معلوم نہیں کہ میری بیوی مجھے ٹفن میں کیا دے رہی ہے۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ میری بیوی کا کمزور سا وجود میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کا صحت مند جسم بھی میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس سے میں لا علم تھا، اور یہی بات جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنا ٹفن فقیر کو نہیں دوں گا بلکہ خود کھول کر دیکھوں گا۔ میں چاہتا تو سیدھی طرح ندا سے بھی سوال کر سکتا تھا، لیکن میں اس سے ناراض تھا، اسی لیے میں نے خود کو ایک دن اور روکنے کا سوچا اور اگلے دن کا انتظار کیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گیا۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں ندا سے ناراضگی کی وجہ سے باورچی خانے میں نہ گیا اور خاموشی سے بستر پر ہی پڑا رہا، اور پھر اپنے روزانہ کے وقت پر تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے نکلنے لگا تو ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ٹفن کا ڈبہ اٹھانا بھول گیا۔ آج تو اس راز سے پردہ اٹھانے والا تھا کہ میری بیوی ایسی کون سی چیز اس ڈبے میں ڈال کر دے رہی تھی جو وہ فقیر اس قدر خوشی خوشی مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے آفس کے باہر پہنچا تو وہ بنگالی فقیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، لیکن آج یہ ٹفن اس کے لیے نہیں تھا، اسی لیے میں اسے نظر انداز کر کے سیدھا اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ باس مجھ سے پہلے ہی آفس پہنچ چکے تھے، اسی لیے مجھے ٹفن کھولنے کا وقت نہ ملا اور میں کاموں میں مصروف ہو گیا۔ لنچ ٹائم میں جب میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ٹفن کا ڈبہ کھولا تو اس میں موجود چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے ڈبوں پر مشتمل اس ٹفن کے پہلے ڈبے میں تو کھانا موجود تھا، لیکن دوسرے ڈبے میں عجیب سے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے انڈے تھے جنہیں شاید ندا نے آئل میں فرائی کیا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھے کیونکہ میں نے اس طرح کے انڈے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے، اور دیکھنے میں یہ مجھے کسی خاص قسم کی مچھلی کے انڈے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتا یہ کیا ہے، میرے ایک کولیگ جو میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وہ بنگالی بھی تھے اور مچھلیوں کے بے انتہا شوقین بھی، ایک دم چیخ پڑے اور کہنے لگے، یہ اتنی قیمتی چیز تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے حیرت سے کہا، بیگ صاحب یہ مجھے مچھلی کے انڈے لگ رہے ہیں، اس میں اتنا بھی کیا قیمتی ہے جو آپ ایسے حیران ہو رہے ہیں؟ البتہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی نے یہ کیوں بھیجے ہیں؟ بیگ صاحب نے ان انڈوں کو اٹھا کر ان کا جائزہ لیا اور پھر تھوڑے سے کھا کر کہنے لگے، تم تو بڑے ہی بے وقوف ہو وقار میاں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کویئر فش کے انڈے ہیں۔ کویئر فش، میں نے تو یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذرا سے انڈے بھی کم سے کم 8,000 روپے کے ہوتے ہیں، اور تمہاری بیوی نے تمہیں لنچ میں یہ انڈے دیے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! لیکن اسے دینے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، کیا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ ورنہ اتنی مہنگی اور قیمتی چیز لنچ میں دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ مجھے وہ بنگالی فقیر یاد آ گیا تھا، یقیناً وہ بھی انڈوں کی اسی قسم سے واقف تھا اور اسی لیے وہ بار بار قیمتی چیز کا ذکر کر رہا تھا۔ تو کیا اس کی بدلتی ہوئی صحت انہی انڈوں کی وجہ سے تھی؟ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنا لنچ باکس واپس پیک کیا اور گھر کے لیے نکل پڑا، کیونکہ مجھے ندا سے جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راستے میں ہی میں نے کیویز فش کے انڈوں کو گوگل کیا تھا اور یہ جان کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ ایک نایاب قسم کے انڈے تھے جو مارکیٹ میں بہت مہنگے ملتے تھے، اور ان کے اندر موجود پروٹین اور غذائیت کے بارے میں جان کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔
گھر پہنچ کر میں نے ندا کے سامنے جب ٹفن کھولا اور اس سے ساری حقیقت معلوم کی تو پہلے وہ خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے بتایا کہ باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے میں اندرونی طور پر بہت کمزور ہو گیا تھا اور مجھ پر ہر بیماری بہت جلدی اٹیک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر میرا امیون سسٹم بہتر نہ ہوا تو میں بڑی بڑی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، اور میری سکن میں بھی ہونے والی الرجی بڑھ کر کینسر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور پھر کافی سارے ڈاکٹرز سے بات کرنے کے بعد بھی جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میری ایک سہیلی نے مجھے ان انڈوں کے بارے میں بتایا۔ یہ بہت زیادہ مہنگے اور قیمتی تھے، لیکن آپ کی زندگی سے بڑھ کر نہیں، اسی لیے میں نے اپنی تمام ضروریات اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ان کو آپ کی خوراک میں شامل کر دیا، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی شدید بیماری سے بچ سکیں اور آپ کی تمام جسمانی کمزوریاں دور ہو جائیں اور امیون سسٹم مضبوط ہو جائے۔ ندا کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ تو اپنی ضرورت کی غذا بھی میرے لیے قربان کر بیٹھی تھی، اور میں اس کی اس محبت اور محنت کو نظر انداز کر کے اس کا دیا ہوا کھانا فقیر کو دے دیا کرتا تھا۔ ندا کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ندا کی اس محبت پر میرا دل نرم ہو گیا تھا۔ وہ میرے لیے کتنا کچھ کر رہی تھی، اور ایک میں تھا جسے اپنی بیوی کے جذبات کی قدر ہی نہیں تھی۔ میں نے ندا سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ اب میں اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا اور بد پرہیزی نہیں کروں گا، لیکن وہ میری خاطر اتنی قربانی نہ دے۔ ہم دونوں مل جل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اور پھر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہفتے میں ایک دن میں نے کیوی فش کے انڈوں کو ہم دونوں کی خوراک میں شامل کر لیا، تاکہ ہم دونوں ہی اچھی صحت کے حامل رہیں۔ آج میری صحت پہلے سے بہت اچھی ہے، اور ندا کی بھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں، اور ہم مرد انہیں سمجھ ہی نہیں پاتے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔